لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب الاستبراء من البول. مصنف علیہ الرحمٰن نے عدد استنجا کے لیے یہ باب قائم فرمایا. اس میں یہ بتایا کہ پیشاب کے قطرات سے اپنے جسم اور کپڑے کو بچانا ضروری ہے، ورنہ عذاب کے سبب بنیں گے. اس میں پہلی روایت مصنف نے ذکر کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی. اس میں دو عمل کو عذاب قبر کا سبب ذکر کیا ہے. ایک لا یستنزہ من البول، تو ظاہری بات ہے جب پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں روکے گا تو اس سے پھر نماز باطل ہو جائیں گے، کیونکہ طہارت بدن اور طہارت ثوب جو ہے نماز کی شرائط میں سے ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یمشی بالنمیمہ، چغل خوری. نمیمہ کہتے ہیں نقل و کلام الغیر لاجل الارسال، ایک کے بعد دوسرے تک لے جانا، مقصد ان کو لڑانا ہے، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ نمام، وہ آدمی جو چغل خور ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اب اس میں آپ نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کی شاخ دو جگہ پہ تقسیم کر کے قبر پہ کاٹ دی اور پھر فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لا یعبسا. حنات کے روایت میں بجائے یستنزہو کی یستترو ہے، تو معنی یہ ہے کہ وکانا لا یستترو، استتار پردے کو کہتے ہیں، یعنی اس کے پیشاب اور اس کے کپڑے کے درمیان حائل ہونی چاہیے، نہ لگے، لیکن یہ اس کا اہتمام نہیں کرتا. اب یہ بھی آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ قبر پہ اس طرح شاخ کاٹنا یا کوئی پودے لگانا اس کا شرعی حکم کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کی ہے، باب وضع الجرید علی القبر. اور حافظ کے جیسے آپ کو بتایا ایک طبقہ محدثین کا اس کے جواز کے قائل ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں نزول رحمت ہوتا ہے، تخفیف کے عذاب کا سبب بنیں گے. ایک بڑا طبقہ امام خطابی رحمہ اللہ، ابن عبد البر مالکی، اور اسی طرح قاضی عیاض رحمہ اللہ اور امام الحرمین، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے صحابہ کرام وفات ہوئے ہیں حضور کے زمانے میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نہیں دہرایا. تو یہ ایک امر غیبی تھا جو اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا، اور پھر اس کا حل بھی بتا دیا ہے کہ تخفیف عذاب کا طریقہ کیسے ہوگا. وہ ایسا کریں گے تو تخفیف عذاب ہوں گے. تو اس لیے علامہ خطابی فرماتے ہیں اس میں اس پودے کا یا اس شاخ کا تر ہونا اور یا خشک ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ اس میں حضور کے عمل جو ہے وہ اہم ہے. تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو بتا دیا کہ ان دونوں کا عذاب دیا جا رہا ہے،
پھر وجہ بھی، پھر تخفیف عذاب کا طریقہ بھی بتا دیا. اور اس وجہ سے حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دروس مدنیہ میں فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ فعل رسول جو ہے یہ خلاف قیاس ہے، مورد کے ساتھ خاص ہوگا، اس پر آپ عام طور پر قیاس نہیں کر سکتے. نفس الامر میں تو یہ جائز ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ فساد عقیدے کے بنیاد پر اس سے سختی سے منع کیا جائے. حضرت فرماتے ہیں ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ یہ پودا لگانا یا کوئی درخت لگانا قبرستان میں، اس میں تو اختلاف ہو گیا. ایک طبقہ محدثین کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور ایک طبقہ ہمارے احناف میں سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ متاخرین میں سے علامہ شامی اس کے جواز کے قائل ہے، اور اسی طرح شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ اس کے قائل ہے. یہ دونوں جو ہے اور سنت اور بدعت کے معاملے میں تھوڑی سی جو ہے معتبر نہیں ہے. سمجھیے ایک بات، شامی مسائل کے فقہی مسائل میں اللہ نے اس کو بڑی مہارت عطا کی، لیکن چونکہ سنت اور بدعت کے معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ بہت سے جگہوں پر اس سے اس معاملے میں غلطیاں ہوئی ہیں. بات سمجھنا ہے نا. جیسے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز گم ہو جائے، فلاں بزرگ اور فلاں ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر فلاں بزرگ کا نام لے کر یہ کہیں کہ میرے گم شدہ چیز کو واپس کر دیں، وَإِلَّا لَا فَرْجُنَّكَ عَنْ دِيوَانِ الْأَوْلِيَاءِ، ورنہ آپ کو اولیاء کے جماعت سے نکال دوں گا، تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی. وہ چیز آپ کو کیا ہو جائیں گے؟ مل جائیں گے. بات سمجھنا ہے. تو بہرحال مسئلہ اس میں سے تو ہمارے مشائخ کے جو دروس جمع کیے ہیں، انوار المحمود آپ کو بتایا، تو ابو داؤد کے شرح ہے، اور محمد صدیق نجیب آبادی ہندوستان کے عالم ہے، اس نے جمع کیا ہے. حضرت کشمیری رحمہ اللہ، حضرت سہارنپوری، اور اسی طرح حضرت شیخ الہند کے ملفوظات کو، اور اس کا نام ہے انوار محمود. تو اس میں یہ کہ تفصیل کے ساتھ بحث کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ متاخرین احناف اس کو جائز کراتے رہے ہیں، خاص طور پر شامی اور محدث دہلوی. پھر کہتا ہے بولا، وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے قول پر اعتماد نہ کریں. فَإِنَّهُ أَقَلَّ مَا يَرْجَعُ عَنِ الْبِدْعَةِ الْمُخْتَرِعَةِ، بہت کم جو ہے اس میں وہ اجتناب کرتے ہیں ان بدعتوں سے. تو بہرحال تو اس بنیاد پر دو طبقے ہو گئے. ایک طبقہ جائز قرار دے رہے ہیں، ایک طبقہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی جواز کے قائل ہیں. حافظ ابن حجر بھی جواز کے قائل ہیں. اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے قبر میں اس طرح کر لیں. صحابی کے عمل موجود ہے، لیکن حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے اس کے علاوہ اس طرح نہیں کی، اور بلکہ حضرت بریدہ نے بھی اپنے زندگی میں اس عمل کو نہیں دہرایا. تو لہٰذا اپنے موت کے وقت اس نے یہ وصیت کیوں کی، اور اس کو ہم حمل کریں گے شدت خوف پر. مدنی کیا فرماتے ہیں؟ اس کو شدت خوف پر حمل کریں گے. بات سمجھنا ہے نا. جیسے ایک آدمی وصیت کرتا ہے، اس نے وصیت کی کہ بھئی میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جو ہے جلا کے پھر اس کے راکھ بنا کے ان کو ہوا میں اڑا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو جمع کر دی، اس کے ذرات کو، اور اللہ کے دربار میں پیش کیے گئے. اللہ نے بتایا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا اللہ آپ کے خوف سے، آپ کے ڈر سے. تو بات سمجھ میں آئی نا. وہ عمل تو صحیح نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے مغفرت فرما دی. تو بہرحال یہ دونوں طبقے محدثین کا جو ہے فقہا کا موجود ہے. ہاں ایک چیز یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ قبروں کے اوپر پھول ڈالنا، جیسے آج کل تدفین کے بعد اس کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، یہ ہمارے علماء سب فقہا بھی لکھتے ہیں کہ بال اتفاق ناجائز ہے، حرام ہے.
وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پودا لگانے میں قبر کے تعظیم مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے ہو کر درخت اللہ کی تصویر بیان کریں گے اور جس سے اس قبر والوں کو کچھ فائدہ ملے گا۔ تعظیم قبر مقصود نہیں ہے، یہاں فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ لیکن جو حضرات تدفین کے بعد یا کسی بھی وقت جو قبرستان میں جیسے مخصوص ایام میں جو ہے قبرستان میں آپ نے دیکھا رش لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں اس طرح کرتے ہیں، تو یہاں پہ مقصود خالص تعظیم ہے، قبر کے کیا ہے؟ تعظیم مقصود ہے۔ یہ بالاتفاق جائز نہیں ہے، اور اس روایت سے اس پر استدلال قطعاً نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، آگے جو حضرت عثمان بن ابی شیبہ کی روایت ہے وہ جریر سے عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه، اور قال كان لا يستتر من بوله، وقال ابو معاویہ يستنزه۔ تو اس میں اور ماقبل والی روایت میں تھوڑی سی فرق ہے، دونوں روایت حضرت ابن عباس سے ہی منقول ہے۔ البتہ کہ ماقبل جو ہے مجاہد، امام مجاہد رحمہ اللہ کا شاگرد جو ہے اعمش ہے، اور یہاں امام مجاہد سے نقل کرنے والا منصور ہے۔ کیا ہے؟ منصور ہے۔ لیکن دوسرا فرق پھر یہ ہے کہ ماقبل روایت میں امام مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان واسطہ طاؤس کا موجود ہے۔ کس کا موجود ہے؟ طاؤس کا۔ لیکن اس دوسری روایت میں امام مجاہد اور ابن عباس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ دو فرق، بات سمجھ میں آئی نا؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ اور اسی طرح امام ترمذی کے صحیح سے بھی معلوم ہوا، امام ابو داؤد کے بھی، اور دوسرے محدثین بھی فرماتے ہیں کہ دونوں صحیح ہیں۔ پہلے امام مجاہد نے اس روایت کو طاؤس کے توسط سے سنا، بعد میں پھر براہ راست سنا ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ بغیر یہ واسطہ والے روایت جو ہے زیادہ راجح ہے۔ چلیے، یہ اس لباب کے تیسری روایت ہے۔ عبد الرحمن بن حسنہ یہ صغار صحابہ میں سے ہے، اور حسنہ اس کے والدہ کے نام ہے، اور والدہ کی طرف نسبت کیا گیا ہے۔ اس کے والد کا نام جو ہے عبداللہ ابن المتاع ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انطلقت انا وعمر بن العاص الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں حضرت عامر بن العاص رضی اللہ عنہ ہم دونوں حضور کے پاس گئے۔ عامر بن العاص رضی اللہ عنہ مشہور کبار صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عامر بن العاص رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ اور فتح خیبر کے بیچ میں یہ مسلمان ہوئے۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عامر بن العاص جو مکثرین کے روایا ہے، صحابی رسول ہے، اس کے والد ہیں۔ یہی بتایا گیا کہ اس کی اور اس کے بیٹے کے درمیان 12 سال کا فرق تھا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ 2 دفعہ مصر کے گورنر رہے۔ ایک دفعہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر طویل عرصہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مصر کے
یہ گورنر رہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مصالحت ہوئی تو حضرت معاویہ کی طرف سے یہ حکم مقرر ہوئے تھے اور دوسری طرف حضرت موسیٰ اشعری، اور خوارج نے اسی پر خروج کیا تھا کہ ان الحکم الا للہ. تو اختلاف پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے 2 جنگیں مسلمانوں کے درمیان واقع ہوئی، صفین کا اور جمل کا، اور کافی تعداد مسلمانوں کے دونوں طرف شہید ہوئے اور بالآخر مصالحت ہوئی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ کافی عرصے تک گورنر رہے اور بلکہ گورنری کی ہی حالت میں اس کا انتقال ہوا. اور 90 سال کے عمر میں حضرت عمرو بن العاص کا انتقال ہوا. فرماتے ہیں کہ فخرج ومعه درقۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ان کے پاس ایک ڈال تھے. درقہ کہتے ہیں اس ڈال کو جو چمڑے کا ہو اور لکڑی اور اسی طرح پٹوں کا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ چمڑے سے ڈال بناتے تھے، اس کو خشک کر گیا. سو مستتر بہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سترہ بنایا. ثم بالا، سترہ بنا کے اس کے پیچھے بیٹھ کے پیشاب کر رہے تھے. فقلنا انظر الیہ یبول کما تبول المرأة، ہم نے کہا کہ دیکھیں عورتوں جیسا پیشاب کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں صحابی رسول ہیں، عبد الرحمن بن حسنہ بھی، عمرو بن العاص بھی، دونوں حضور کے متعلق کیسے یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بے ادبی ہے. یبولو کما تبول المرأة. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تشبیہ کس چیز میں ہے؟ یہ تشبیہ کس چیز میں ہے؟ پھر آگے تیسری بات یہ ہے کہ علم تعلم ما لقی صاحب بنی اسرائیل، صاحب بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اذا اصابهم البول قطعوا ما اصابه البول. اس قطع سے مراد کیا ہے؟ قطع ثوب مراد ہے یا قطع جلد بھی مراد ہے؟ سمجھ میں بات آئی؟ آئے پہلے بات کی طرف، انظروا الیہ یبول کما تبول المرأة. یہاں ان دونوں نے یہ بات کیسے کہی؟ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے پاس جاتے تھے حال احوال لینے کے لیے اور اس کے بعد سننے کے لیے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا جو ہے علی وجہ الاعتراض ہوگا. کیا ہوگا؟ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، زیادہ راجح بھی یہی ہے کہ یہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ ایک روایت میں ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یبول رسول اللہ کما تبول مرأة. اس میں لفظ رسول اللہ کا ذکر ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں مسلمان ہوئے تھے، حضور کو رسول کا اطلاق کر رہے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو اب ان دونوں نے پھر یہ بات کیوں کہی؟ یا ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ان دونوں کا کہنا لاجل التعجب، جیسے کہ عجیب چیز دے گی پہلے دفعہ، کیونکہ عرب میں عام طور پر یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے. سمجھ نہیں بات؟ اور یہ سمجھتے تھے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے یہ من شان الرجال، یہ مردانی کی علامت ہے. بیٹھ کر اور تستر کے ساتھ تو یہ تو عورتوں کا کام ہے. تو اس لیے یہ کہا لاجل التعجب، اعتراض اور توہین مقصود نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور بہرحال یا یہ ہے کہ نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے یہ دونوں جو ہے قلیل العلم تھے، ابھی تک آداب رسالت سے واقف نہیں تھے. جیسے بہت سے صحابہ کرام جب نئے مسلمان ہوئے تھے حضور کے سامنے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے. جیسے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قریب ربنا فنو ناجی ہے، ہم بعید فنو نادی ہے،
ہمارے رب قریب ہے تو آہستہ اللہ سے مانگیں گے، دور ہے تو زور زور سے مانگیں گے. تو اللہ نے آیت نازل فرما دی، اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بہرحال ان کو عذاب رسالت کی واقفیت نہیں تھی، نئے مسلمان ہوئے تھے. اب یہ تشریح کس میں ہے؟ اس میں تین احتمال ہے. پہلا احتمال تو یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں، جیسے ابھی کہا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے من شان الرجال البول قائمہ. عرب یہ سمجھتے تھے کہ مردانی کی علامت یہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کریں. اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ تستر، مرد کو پیشاب کے وقت جو ہے تستر اس طرح جو ہے آڑ میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھنا ہے نا. اور تیسرا ایک زیادہ راجع یہی ہے کہ دونوں کو جمع کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دیکھیں بیٹھے بھی اور سترے کا اہتمام بھی کیا. بات سمجھنا ہے نا. اور یہ دونوں علت ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی تو پھر فرمایا الم تعلموا ما لقي صاحب بنی اسرائیل، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے صاحب بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ صاحب بنی اسرائیل سے مراد یہاں جمہور کے یہاں وہ بنی اسرائیلی آدمی مراد ہے جو انبیاؤں کے حکم سے لوگوں کو روکتا تھا. نبیوں نے، انبیاء بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم امت کو بتا دیے. اب ایک آدمی ایسے شدید قسم کے پیدا ہو گیا صابری جیسے، تو لوگوں کو نبی کے خلاف ابھارتا تھا کہ یہ تو مشقت ہے، یہ تو مشکل کام ہے، یہ کیوں. تو اس طرح نبی کے کام پہ اعتراض نہیں کرنی چاہیے. نبی جو بھی کرتا ہے یا کہتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو لہٰذا تم لوگوں نے بھی یہاں میرے اس فعل پر اعتراض کیا ہے. تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ صاحب بنی اسرائیل کو جو سزا ملی ہے نا اس طرح سزا تمہیں بھی مل جائے. علامہ معینی رحمہ اللہ علم تعلموا ما لقي صاحب بنی اسرائیل، صاحب بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام مراد لے رہے، لیکن دوسرے شرح اور حضرت سالمپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والعجب من العین. تو تعجب ہے، پھر اس پہ آگے پھر وہ تعویل کر کے عبارات جو ہے محذوف نکالتا ہے تو پھر معنی صحیح بنے گا، ورنہ نہیں. تو اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ تعویل بعیدہ ہے اور صاحب بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام مراد لینا صحیح نہیں ہے. تو دیکھیں کانو اذا اصابہ البول قطعوا ما اصابہ البول. اب وہ کانو تھے یہ اذا اصابہ البول، جب ان کے جسم اور کپڑے میں پیشاب لگتے تو قطعوا ما اصابہ البول، اس سے کو کاٹتے تھے. فنہاہ، اس صاحب بنی اسرائیل نے قوم کو روکا. اس نے کہا کہ یہ مشکل کام ہے. فعذب فی قبرہ، نتیجہ کیا نکلا؟ تو اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور اس کے بعد تو لہٰذا تم بھی نبی کے کام پہ اعتراض کر رہے ہو تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی سزا مل جائے، تمہیں بھی سزا مل جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرا رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ قطعوا ما اصابہ البول مطلق ذکر ہوا، یعنی کپڑے میں کپڑا مراد ہے اس سے یا جسم بھی مراد ہے؟ سمجھ نہیں آئے. اگر پیشاب کپڑے میں یا جسم میں لگتے تو اس جگہ کو کاٹ کر پھینکتے. محدثین کے اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ کپڑا اور جسم دونوں کے لیے حکم تھا. پھر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جسم کو کاٹنا یہ تو تکلیف مالا اطاق ہے، اور یہ تو اللہ نے ایسے حکم نہیں دیے بندوں کو جو طاقت سے باہر ہو. پھر اس کا جواب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان اسر اور اغلال میں سے ہے جو بنی اسرائیلیوں کے لیے بطور سزا مقرر کیے گئے تھے. وَيَضُعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. حضور تو آئے آسانی کے لیے نا، ان کے اوپر جو سختیاں ہوئی تھی
وہ سختی ان کی بد کرداری اور بدعمالی کی وجہ سے ہوئے تھے. تو یہ حکم ان اصل اور اغلال کے قبیل سے ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی طور کے پہاڑ کو اٹھا کے فرمایا تھا اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ بھی تو اجبار ہے. ایک بات تو یہ سمجھ. دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے صرف کپڑا مراد ہے، جسم مراد نہیں ہے. دراصل اس میں روایتیں 4 قسم کی ہیں. کتنے قسم کی ہیں؟ اس میں تو آپ نے دیکھا قطع ما اصابہ البول، یہ ذکر نہیں کیا کہ کپڑا مراد ہے یا جسم مراد ہے، مطلق ذکر ہوا. ایک روایت میں ہے کہ جلد احدہم، یعنی کیا کاٹا؟ کال کو. اور ایک میں ہے ثوب احدہم، یعنی خالص کپڑے کا ذکر ہے. اور ایک میں ہے جسد احدہم. کیا مراد ہے؟ جسد. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف کپڑا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں جسد جو ذکر ہوئی، اس میں جو جلد ذکر ہوا نا، اس سے مراد جلد حیوانی ہے. کیا مراد ہے؟ جلد حیوانی مراد ہے، جو بطور کپڑا یہ لوگ استعمال کرتے تھے. اب رہ گئے ایک روایت جو جسد و احدہم، جسد کا اطلاق انسانی جسم پر ہوتا ہے. سمجھیے بات. اب جسد احدہم میں اب تعویل نہیں کر سکتے. اب وہ حضرات فرماتے ہیں کہ جن روایتوں میں جسد آیا ہے نا، وہ روایت بالمعنی کسی نے کر دی. جب جلد ذکر ہوا تھا اس سے جلد حیوانی مراد تھا، جو بطور ثوب استعمال کرتے تھے. کسی راوی نے سمجھا کہ اس جلد سے مراد بھی جلد انسانی مراد ہے، اور اسی کو روایت بالمعنی کرتے ہوئے جسد سے بدل لی. سمجھ آئی بات؟ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جلد اور جسد دونوں مراد ہے، اور کپڑا اور ثوب اور جسم دونوں مراد ہیں، تو ان کے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اشکال نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پھر آگے مصنف رحمہ قال ابو داود قال منصور عن ابی وائل عن ابی موسیٰ فی هذا الحدیث قال جلد احدہم، وقال عاصم عن ابی وائل عن ابی موسیٰ عن النبی قال جسد احدہم. قال ابو داود کے بعد مصنف رحمہ کچھ تعلیقات ذکر کر رہے ہیں. یعنی تعلیقات کو وضاحت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، جو بغیر سند کے کچھ روایتوں کو ذکر کیا جاتا ہے ان کو تعلیقات کہتے ہیں. اور آپ کو صحیح ستہ میں تعلیقات سب سے زیادہ بخاری میں ملیں گے، اس کے بعد پھر ابو داؤد میں. البتہ مسلم میں اور نسائی میں جو ہے تعلیقات کم ہے، اور ترمذی میں تو آپ کو پتہ ہے وفی الباب کے ساتھ تو مصنف رحمہ تمام ان روایتوں کو جو اس باب میں ہے ان کی طرف اشارہ کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو تعلیقات چونکہ ابو داؤد میں بھی زیادہ ہے، بخاری میں بھی زیادہ ہے، تو یہاں سے تعلیقات ذکر کر رہے ہیں. اور تعلیقات کو ذکر کرنا بغیر سند کے مقصود اختلاف الفاظ حدیث کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اس سے. جیسے اس میں مختلف روایتیں تھیں تو ان کو مصنف رحمہ ذکر کر رہا ہے. ماقبل آپ نے دیکھا اس میں جو ہے وہ روایت وہ عبد الرحمن ابن حسنہ اور حضرت عمر ابن العاص دونوں سے منقول ہے. اور یہ روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اگلی روایت یہ موسیٰ اشعری سے ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، اور یہ موقوفاً ہے اور آگے جو ہے علی نبی یہ مرفوعاً ہے. تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے موقوفاً منقول ہے، اور دوسرا جو ہے یہ مرفوعاً منقول ہے. پہلے میں ابو وائل کا شاگرد جو ہے منصور ہے، دوسرے میں ابو وائل کے شاگرد عاصم ہے. چلیے حدثنا مسدد حدثنا عبد الرحمن وهذا لفظ عن سليمان عن ابي بكر عن حذيفه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباله
قوم فقال قائل إن دعاء الموت باب البول قائمہ، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان۔ ماقبل باب الاستبراء من البول سے آپ کو بتا دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت شریفہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے۔ اب یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں مصنف رحمہ کہ کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائماً بھی پیشاب کرنا ثابت ہے۔ بات سمجھنا ہے نا؟ اب ماقبل کو عادت پر حمل کریں گے اور اس کو عذر پر حمل کریں گے۔ اس کو کس پر حمل کریں گے؟ یا یہ کہا جائے گا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ حنبلی المسلک ہے، ایک رائے کے مطابق، جس سے پہلے میں کہا، اور امام احمد بن حنبل کا مسلک بہت قائمن ہے کہ جواز کا ہے بلا کراہیت کی، تو اسی کے مطابق باب قائم کی۔ اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا حکم کیا ہے، یہ یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی یہ دونوں فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جواز بلا کراہیت کے قائل ہے، لیکن دو شرط لگاتے ہیں۔ کتنے؟ پہلے شرط یہ ہے کہ رشاش البول سے بچنا ممکن ہو، پیشاب کے چھینٹے جو ہیں جسم اور کپڑے پہ نہیں لگ رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تستر پایا جائے، یعنی کشف عورت نہ ہو۔ سمجھ آئی بات؟ یہ دو چیزیں ہو تو دو شرطیں پائے جائیں تو بلا کراہیت جائز ہے۔ حنابلہ کی مشہور کتاب ہے مغنی، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے یہاں بھی یہ خلاف اولا ہے۔ اب کراہیت میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، کراہیت تنزیہی ہے یا تحریمی ہے؟ زیادہ تر فقہا یہی کہتے ہیں کہ تنزیہی ہے، کراہیت تنزیہی ہے۔ ہاں کشف عورت بھی اس کے ساتھ ہو تو پھر تو الگ بات ہے، وہ تو الگ وجہ سے جو ہے اس کی قباحت بڑھ جائے گی، لیکن مطلقاً یہ پھر مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ البتہ حضرت کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے میں یہ انگریزوں کا شیوا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا انگریزوں کا ایک طریقہ بن گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کی کراہیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ سمجھ بات آئی؟ یہاں جو روایت مصنف ذکر کر رہا ہے، حفص بن عمر، مسلم بن ابراہیم، دو استاد مصنف کے، قال حدثنا شعبۃ وحدثنا مسدد حدثنا ابو عوانہ وهذا لفظ حفص۔ یہ جو آگے متن آ رہا ہے اور وہ حفص کے ہے، یعنی میرے استاد حفص بن عمر کے ہیں، نہ کہ مسلم بن ابراہیم کے۔ اور ہاں آپ جانتے ہو اس کو ہائے تحویل کہتے ہیں، پڑھ چکے ہوں گے کتاب میں، یا نہیں پڑھے؟ پڑھ لیے نا؟ تو یہ دو احتمال ہے، یہ ہاں معجمہ بھی ہو سکتا ہے اور محملہ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اگر یہ معجمہ ہو تو ہاں یہ مخفف ہوگا الی آخر السند، اس سے بات سمجھ میں آئے نا؟ یا وہ بسند آخر، وہ بسند، دو احتمال ہے۔ اور اگر یہ ہاں جو ہے معجمہ ہو، محملہ ہو، کیا ہو، تو پھر اس میں کئی احتمال ہے۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ الحائل سے مخفف ہے، یا التحلیل سے مخفف ہے، یا الحدیث سے
مخفف ہے یا صحہ سے مخفف ہے. یہ 4 قول ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہائی تحویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی بتائیں جلدی. ہائی تحویل کیوں لاتے ہیں بیچ میں؟ ایک حدیث کا ایک سے زیادہ سند ہو اور اس کو شروع والے حصے جو ہیں مختلف ہو لیکن آگے جا کے مل جاتے ہیں دونوں سندیں، تو ایک سند کے ایک حصے کو ذکر کیا جاتا ہے. بات سمجھنا ہے نا؟ پھر ایک جگہ پہنچ کے پھر وہاں سے دوسرے سند کو شروع کیا شروع سے، پھر آخر تک اس کو چلایا. تو اس میں دونوں کے جو الگ الگ روات تھے وہ بھی آ گئے، آگے جو مشترکہ روات تھے وہ ایک دفعہ ذکر ہوا. وہ کیا ہوا؟ ایک ہی دفعہ ذکر ہوا. سمجھ نہیں آئی بات؟ ایک ہی دفعہ ذکر ہونے کی وجہ سے اختصار پایا گیا، کیونکہ اگر دونوں کو الگ الگ ذکر کر لیتے تو تکرار آتا. آگے یعنی ابتدائی سند کے کچھ حصے تو الگ الگ ہیں اور آگے جا کے پھر دونوں سند مل جاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ جس راوی پر یہ سند مل جاتے ہیں اس کو ملتقط السندین کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بہرحال تو یہاں پہ آپ نے دیکھا تو فرما رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ ابن یمان یہ کوفی تھے اور سابقین فی الاسلام میں سے. آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبادت قوم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پر آئے جہاں لوگ کچرا ڈالتے تھے. تو فبالا قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه، موزے پر مسح کی. قال ابو داؤد قال مسعود فذهبت اتبعه فدعاني، میں چلا گیا دور جانے کے لیے. فدعاني، حضور نے مجھے بلایا. حتى كنت عند عقبه، حضور کے پیچھے کھڑا ہوا اور بطور سترہ.